بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر من تشبه بقوم فهو منه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میں آج ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف ایک ویڈیو پیغام اپنے مسلمان نوجوان بہن بھائیوں کے لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ جہاں تک میری یہ آواز جا رہی ہے، میری مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور اللہ نے ہمارے لیے سال کے اندر دو اجتماعی طور پر خوشی کے تہوار رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک تہوار ہم رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد عید الفطر کے نام سے مناتے ہیں، اور دوسرا تہوار حج، اسلام کا 5واں بڑا رکن جب حج کی تکمیل ہوتی ہے اس کے بعد ہم عید الاضحیٰ کے عنوان سے مناتے ہیں۔ رب سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دو خوشی کے تہوار، یہ خوشی کے موقع مسلمانوں کو عطا کی ہے، اور یہ خوشیاں کسی خاص واقعہ کے ساتھ، کسی خاص تاریخ کے ساتھ اللہ نے منسلک نہیں فرمائی، بلکہ یہ دونوں خوشیاں ایک عظیم عبادت کی تکمیل پر اور اس کی ادائیگی پر اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے۔ اور جہاں خوشی اور غمی کا کوئی موقع آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا ہے وہ ہمارے لیے عادل ہے، نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ پاک پیغمبر نے ہر موقع پر ہر چیز کی ہمیں حدود بتلائی ہے۔ خوشی کا موقع ہو تو خوشی کیسے کرنی ہے، غمی کا موقع ہو تو غمی کا اظہار کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہماری اسلام دین ہمیں سکھاتا ہے۔ کل جو سال نیا ہو رہا ہے، ایک سال کی تبدیلی ہو رہی ہے، سال گزر گیا اور ایک نیا سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں لوگ یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ آتش بازی اور بہت عجیب قسم کے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بھائیو دوستو، ایسی چیز کا اظہار شریعت میں کہیں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ یہ اغیار کا طریقہ ہے، غیروں کا طریقہ ہے۔ اس وقت مجھے اور آپ کو یہ سبق لینا چاہیے کہ ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا۔ اب نہ معلوم آئندہ سال کے ہمیں 10 دن، 2 دن، مہینہ نصیب ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لے۔ آنے کتنے دن ہمارے باقی ہیں، زندگی کا چراغ کس چوک چوراہے پر گل ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جہاں ایک نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، ایک نیا سال ایک پیغام لا رہا ہے، اس موقع پر مجھے اور آپ کو اپنے گزشتہ جو میری 30، 40، 50 سال زندگی ہم نے گزار دی، اس میں سے ایک سال ہماری زندگی کا کم ہو گیا۔ ہم نے محاسبہ کر لینا ہے کہ ہماری زندگی کیسے ہم نے گزاری، کہ غفلت میں تو نہیں گزری۔ ہم نے موت کی کتنی تیاری کی ہے، ہم نے اللہ سے ملنا ہے، ملاقات کے لیے جانا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ نے خوشی کے جو دو تہوار دیے، اس کی حدود اور قیود بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں۔ لہٰذا نئے سال نو کے آغاز پر کوئی خوشی کا تہوار نہ اسلامی تہوار ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اور پاک پیغمبر نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ دین اسلام پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، تو اس لیے ہمیں دین اور اسلام سے رہنمائی لینی ہے، نہ کہ اغیار سے اور غیروں کے طریقوں پر چل کر۔ یہ کسی کی یہاں ہوگا کہ سال نو پر سالگرہ کے لیے آتش بازی کی جاتی ہے اور مختلف قسم کے رسومات اور مختلف قسم کے حلق بازی کی جاتی ہے، اس سے دین کا، اسلام کا، شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہم ویسے بھی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا سال تو یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور پھر ذی الحج کے مہینے پر اس سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہم نے اس موقع پر اپنا محاسبہ کر لینا ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، وَحَاسِبُوا قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم آتش بازی کر کر اور خوشی کے مختلف طریقے اختیار کر غیروں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو جائے، من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ مصداق نہ بن جائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.